السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، اور کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں۔ آج میں نخبۃ الاحادیث کی 7ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے مسواک کرنے کے فائدے۔ وہ مسواک جو لکڑی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس سے ہم اپنے منہ کی صفائی کرتے ہیں، وہ لکڑی نیم کی ہو، وہ لکڑی قبرستان میں ایک درخت ہوتا ہے پیلو کا، اس کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، لیکن وہ مسواک ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہماری ماں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک کرنا ایک تو منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور دوسرا اس کا سب سے بہترین اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے۔ وَمَرْضَاتُ لِلرَّبِّ، رب کی رضامندی، رب کی خوشنودی، رب کی خوشی اور رب کی رضامندی کے ساتھ ساتھ رب کے محبوب بننے کا بھی بے حد بہترین، اچھا اور عمدہ موقع ہے۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کی۔ میں اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں تھے اور جس بیماری میں وہ اس جہاں سے رخصت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی گھر والی کے ران کے اوپر گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ بخار کی بے حد شدت تھی، تپش تھی، اور زندگی کے جو آخری مراحل تھے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوایا، اور مسواک منگوانے کے ساتھ ساتھ کہا کہ میں اپنے منہ کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس رب کے فرشتے آ جاتے ہیں، رب کے فرشتے آتے ہیں، تو مجھے منہ کی صفائی رکھنی ہے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک منگوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا کہ آپ اپنے منہ کے ساتھ مسواک کو نرم کر کے دو، میرے پاس اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں مسواک کے لیے لکڑی کو نرم کر سکوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسواک نرم کر کے دے دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لگائی۔ جیسے ہی مسواک لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسے آہستہ 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 نیچے ہو گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اب دو جہانوں کے جو سردار تھے، دو جہانوں کے لیے جو رحمت للعالمین تھے، جو امام الانبیاء تھے، جو ہمارے لیے برکت کا باعث تھے، اب وہ اس جہاں میں نہیں رہے، وہ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی رضامندی کا ذریعہ مسواک کو بنایا ہے۔ تو آج کل ہمارے زمانے میں، ہمارے اس ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسواک کی بجائے ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ برش بھی استعمال کرتے ہیں، پیسٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر وہ اپنے اس برش کو صبح شام استعمال لازمی کرے۔ رہی بات منہ کی صفائی کی، اس کے حوالے سے میں نے پچھلی حدیث کے اندر بھی آپ کے سامنے بے حد بڑی التجا التماس کی تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے منہ کی صفائی خاص طور پہ رکھنی ہے، کہ جو پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، یا اسی طرح کوئی بھی نشاور چیز جو سفینہ جیسی ہے وہ کھاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ ہر چیز کی صفائی رکھ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کے منہ کی صفائی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ جب آپ برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اس کے نشان آپ کے منہ میں رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ آ کے نماز پڑھیں گے تو رب کی رضامندی کیسے حاصل کر پائیں گے؟ رب آپ سے کیسے راضی ہوگا؟ رب آپ سے خوش کیسے ہوگا؟ اور رب آپ کو کس انداز میں ملے گا، کیسے ملے گا، کیا یعنی کہ وہ سچویشن ہوگی جب آپ رب کے سامنے جس منہ کے ساتھ جائیں گے اور رب آپ کی وہ کی جانے والی دعائیں ہی قبول نہ کرے؟ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت استعمال کیا کرتے تھے، پانچوں نمازوں کے لیے وضو کرنے سے پہلے یوز کیا کرتے تھے، تاکہ رب کے پاس جا رہے ہیں، رب کے گھر میں جا رہے ہیں، تو رب کی رضامندی بھی حاصل کی جائے، رب کی قربت حاصل کی جائے، رب کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو میں آپ کے سامنے یہی التجا کروں گا کہ مسواک یہ جو سنت ہے، اس کو ضرور اپنائیے۔ آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے، آپ کے داندوں کی صفائی ہوگی، آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہوگا، سنت پر عمل ہوگا، اس کا الگ اجر و ثواب ملے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother, good luck and stay safe.